اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز اسمہ فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد کی عظمتوں پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں مسلسل رمضان اور اس کے فائدے اور تقوی الہی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور رمضان کا ہدف، رمضان کا جو فائدہ ہے وہ تقوی ہے۔ جب تک انسان کے روزے میں، جب تک انسان کی زندگی میں، ایک روزہ دار کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں، رمضان میں یا رمضان کے بعد اگر تقوی نظر نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس نے روزے کو حقیقی معنوں میں درک نہیں کیا ہے، روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، روزے کو صحیح سمجھا نہیں ہے، معرفت روزہ کو حاصل نہیں کیا، بس بھوکو پیاسا رہا اور اپنے روزے کو یوں ہی نکالتا ہوا نظر آ گیا۔ تو لہٰذا اہم ترین جو چیز رمضان المبارک میں ہوتی ہے، جس پر سب سے زیادہ توجہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور روایات میں بھی آیا ہے، وہ ہے کہ رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنے نفس کو باطنی آلودگیوں سے پاک کرنا، جو باطن میں جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی اصلاح کرنا، انہیں ختم کرنا بہترین چیز ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان تزکیہ نفس نہیں کرے گا، اس وقت تک روزے کا صحیح مفہوم اسے ادا نہیں ہو پائے گا۔ رمضان اس لیے نہیں آیا ہے کہ ہم صبح سے لے کر مغرب تک صرف بھوکے پیاسے ہی رہیں، بلکہ رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو روحانی اعتبار سے بلند کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے منصب کو حاصل کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی یاد میں غرق کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنا اعتراف گناہ کر کے خدا کی بارگاہ میں تلافی اور معافی طلب کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے تاکہ ہم معرفت دین حاصل کریں۔ رمضان اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں فرشتوں سے زیادہ بلند کرنے کی کوشش کریں۔ انسان فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے اگر وہ رمضان میں اپنے آپ کی اصلاح کر لے، اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اور عزیزان گرامی، نفس بہرحال ضروری ہے کہ تزکیہ نفس کیا جائے، جب تک انسان تزکیہ نفس نہیں کرے گا، اس لیے کہ تزکیہ نفس کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیجا تھا، جیسے کہ سورہ جمعہ میں اس بات کا اعلان کیا گیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو اس میں بھی تزکیہ نفس کا تذکرہ آیا ہے، یعنی پیغمبر کی بعثت کو اللہ نے تزکیہ نفس کے عنوان سے قرار دیا ہے، یعنی پیغمبر کے مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نفسوں کو پاک کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سورہ اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، بے شک پاک و پاکیزہ ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ جو اپنے نفس کو پاک کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے سورہ نازعات میں تزکیہ نفس کے نتیجے کو جنت قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور جس نے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا خوف کیا اور اپنے نفس کو خواہشات نفسانی سے روکا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ کہاں رکھا؟ جنت رکھا۔ اس کے علاوہ قرآن میں بہت جگہوں پر
نفس کے بارے میں متعدد آیتیں آئی ہیں کہ جہاں پر نفس کے تزکیے کو جنت کا ٹھکانہ اور جنت کا درجہ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی تزکیے نفس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسے کہ مشہور ترین روایت ہے کہ پیغمبر خدا جب ایک جہاد سے کامیاب ہو کر لوٹنے لگے تو اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا، مرحبا بقومن، یعنی شاباش ہو، مرحبا ہو، مبارک ہو تم سب کو کہ قزل جہاد الاصغرا، کہ تم نے جہاد اصغر کو انجام دیا، وبقیا علیہم الجہاد الاکبر، لیکن ابھی بھی تم پر جہاد اکبر کیا ہے؟ باقی ہے۔ قیلا یا رسول اللہ، ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ومل جہاد الاکبر، جہاد اکبر کیا ہے؟ تو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، قال جہاد الناس، جہاد بالنفس، یعنی کیا ہے؟ اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنے نفس کے خواہشات سے جہاد کرنا کیا ہے؟ جہاد اکبر ہے۔ یعنی یہ سمجھ میں آ گیا اس حدیث سے کہ دشمن کے مقابل میں لڑنا جہاد اصغر ہے، لیکن اپنے باطن کے دشمن سے لڑنا، اپنے اندر کے شیطان سے لڑنا، اپنے خواہشات نفسانی سے لڑنا، اپنے اندر کی برائیوں سے مسلسل جہاد کرتے رہنے والا کون ہے؟ مجاہد اکبر ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علی محمد پر، صلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے عزیزان گرامی، جب تک ہم اپنے اندر سے نہیں لڑیں گے، انسان کے خواہشات، انسان کی برائیاں، نفس ہمیشہ جو ہے انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ جناب یوسف نے کہا تھا وما ابرئ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس تو انسان کو ہمیشہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، لیکن اگر اللہ کا رحم اور کرم شامل ہو جائے تو انسان کیا؟ اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا۔ ممکن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اپنے نفس میں ہم کو کنٹرول نہیں ہو پاتا، مشکل ہے بہت زیادہ، کوئی چیز مشکل نہیں ہے عزیزان گرامی، حضرت انسان کے امکان میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، پہچان نہیں پا رہا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لے گا، سمجھ لے گا، جان لے گا، پرکھ لے گا، اپنی معرفت کو حاصل کر لے گا، تو اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے حضرت انسان کے لیے۔ نہ نماز شب اس کے لیے ناممکن ہے، نہ نماز جعفر تیار اس کے لیے ناممکن ہے، نہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینا اس کے لیے ناممکن ہے، نہ لوگوں کو برائی سے روکنا اس کے لیے ناممکن ہے، نہ باطل کے خلاف کھڑے ہونا اس کے لیے ناممکن ہے، نہ صلہ رحم کرنا اس کے لیے ناممکن ہے، اور نہ ہی اپنے نفس سے جہاد کر کر صبح کے لیے بیدار ہو کر خدا کی بارگاہ میں نذرانے صبح نماز پڑھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ کوئی چیز ناممکن نہیں حضرت انسان کے لیے، ناممکن ہم خود بناتے ہیں، ہمارے اندر کی کوتاہیاں بناتی ہیں، یہ سستی، یہ کاہلی، یہ آلسی پن، یہ کیا ہے؟ یہ خود ایک شیطان کا حربہ ہے۔ شیطان ہمیں اتنا زیادہ مشغول کر رکھ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کیا ہو پاتے ہیں کہ ہم توجہ نہیں دے پاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کوئی چیز انسان کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ علماء اخلاق نے فرمایا ہے، کیونکہ ہمارا انشاءاللہ موضوع بھی یہ دو دن میں انشاءاللہ میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ انسان کو تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے کے کچھ مرحلے ہیں، کچھ اسٹیپس بتائے ہیں۔ اگر انشاءاللہ ان اسٹیپس پر عمل کر لیں ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہم سب، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ وہ اسٹیپس کیا ہیں؟ پہلا اسٹیپس ہے تجلیہ۔ ہمیں اپنے آپ کو تجلیہ بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو عادی بنانا پڑے گا، یعنی اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہمیں تجلیہ نفس والا بنانا پڑے گا۔ تجلیہ نفس یعنی کیا؟ یعنی انسان کو وظائف شرعیہ میں ہمیشہ مشغول رہنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ وظائف شرعیہ کیا ہے؟ یعنی اپنے ظاہر کو سنوارنا، اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ انسان حیوانوں سے جدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم مخلوق کس کو بنایا ہے؟ کون ہے اللہ کی عظیم مخلوق؟ انسان ہے۔ انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے یہ جملہ کہا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا، سب سے اعلیٰ بنایا ہے، سب سے عرفہ بنایا ہے۔
ویسے تو مخلوقات تو بہت زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن حضرت انسان کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں رکھا۔ انسان سب سے افضل ہے، لیکن یہ انسان اگر اپنی اصلاح کر لے، اور اصلاح کرنے کا راستہ علماء اخلاق کیا کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو تجلیہ بنا لے، یعنی اپنے نفس کو تجلیہ والا بنا لے، وظائف شرعیہ کا پابند بنا لے، اپنے ظاہر کو اتنا زیادہ سنوار لے کہ وہ اپنے آپ کو جانوروں سے جدا کر دے، اتنا زیادہ کھائے پیے نہیں کہ لوگ اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہ پیدا کر پائیں، ہر وقت کھا ہی رہے ہیں، مڑے تو کھاوا ماٹے جوئے، ہوتا ہے نا بہت سے لوگ، مجھے تو کھانا ہی چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پینے کا شوق ہے، کھانا پانی پی رہا ہے، شربت پی رہا ہے، سب پی رہا ہے، روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اب تو کرونا کا بہانہ بھی آ گیا کچھ لوگوں کو، کہ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر پانی نہیں پئیں گے تو کرونا جو ہے یہاں حلق تک ہے تو گلے میں اتر جائے گا، یہ وہ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جن کے اندر چانسز ہیں، جن کو کرونا ہونے کے چانسز ہیں ان کے لیے معاف ہے، لیکن جو ماشاءاللہ سے چست اور تندرست افراد ہیں جن کو کوئی چانسز نہیں ہے، جو اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں، الحمدللہ انہیں روزہ رکھنا چاہیے، سمجھ رہے نہیں؟ لیکن روزہ ہی نہیں رکھنے، بہانہ بنائے ہوئے، شربت پی رہے ہیں، دن رات 2 گھونٹ پانی پی رہے ہیں، شربت پی رہے ہیں، نیمبو شربت، گلوکوز چل رہا ہے، گرمی کا موسم ہے۔ کیوں بھائی؟ کہ اس لیے کہ روزہ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، کرونا چل رہا ہے، کرونا ابھی 2 سال پہلے ہی آیا ہے، 1 سال پہلے آیا ہے، کرونا سے پہلے بھی تو کوئی بیماری نہیں تھی، تو یہ بہانہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ یہ جو نفس ہمارا عادی ہو رہا ہے، یعنی ہم وظائف شرعیہ سے بھاگ رہے ہیں، یعنی ہم روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہمارے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو جانوروں سے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، انسانیت سے گرا رہے ہیں۔ واجبات سے راہ فرار اختیار کرنا، اگر کوئی نماز سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، روزے سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، خمس سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، امر بالمعروف سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے، پیسہ ہے، حج پر جا کر آ سکتا ہے مگر پھر بھی نہیں جا رہا ہے، جان پوچھ کر راہ فرار اختیار کر رہا ہے، تو ایسا انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جس نے اپنے نفس کو اپنے نفس کا غلام ہے، اور جو آدمی اپنے نفس کا غلام ہوگا وہ مولا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ایسا آدمی امام زمانہ کا منتظر نہیں ہو سکتا، ایسا آدمی عاشق امام زمانہ نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی اپنے نفس کا غلام ہو جائے وہ اپنے مولا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اسے نفس کی اسیری سے نکلنا پڑے گا، تب کہیں جا کر مولا کی غلامی میں آئے گا۔ جو نفس کا غلام ہو جائے گا وہ مولا کا غلام نہیں ہو سکتا، جو نفس کا غلام ہو جائے گا وہ حسین کا عزادار نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے نہیں؟ ان سے نکلنا پڑے گا، اور اس کے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے ظاہر کو سنوارنا پڑے گا، اپنے نفس کو واجبات الہی کا پابند بنانا پڑے گا۔ رمضان آ گیا ہے، میں روزے رکھوں گا، سال پورا ہو رہا ہے، میں خمس نکالوں گا، زکوٰۃ نکالوں گا، میرے پاس اگر سارا نصاب موجود ہے تو۔ کسی چیز میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے انسان کو، اگر پیچھے ہٹنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واجبات پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اگر واجبات پر عمل نہیں کرے گا تو انسان کیا ہے؟ تو خود اپنے نفس کا غلام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ واجبات پر عمل نہیں کر رہا ہے یعنی نفس کا غلام ہے۔ غسل کرنا نہیں آ رہا ہے، وضو کرنا نہیں آ رہا ہے، سارے وسائل موجود ہیں، سیکھ سکتا ہے، جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے مسائل کو، لیکن پھر بھی نہیں سمجھ رہا ہے، تو ایسا انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جو اپنے نفس کا اسیر ہے، نفس کا غلام ہے۔ اور ایسے انسان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے ممکن نہیں ہے، نفس کی اسیری سے نکلنا پڑے گا۔ جو آدمی نفس کا اسیر ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا عمل قبول ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے عزیزان کرام۔ تو تجلیہ یعنی اپنے نفس کو عادی بنانا ہے، اپنے آپ کو پابند شریعت بنانا ہے۔ ہمارا ظاہر اچھا ہونا چاہیے، میرے چہرے سے لگنا چاہیے کہ یہ آدمی سیستانی کا مقلد ہے یا خامنہئی کا مقلد ہے، میری نماز سے لگنا چاہیے، میرے وضو سے لگنا چاہیے، میرے روزے سے لگنا چاہیے، میرے سارے حرکات و سکنات سے لگنا چاہیے کہ یہ آدمی شیعہ ہے اور یہ آدمی مولا کا چاہنے والا ہے، یہ آدمی حسینی ہے۔ جب انسان اس درجے پر آ جائے گا نا تب کہیں جائے گا کہ یہ نفس تجلیہ رکھنے والا ہے، اس کا نفس پابند شریعت ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہار الانوار جلد نمبر 73
اور پیج نمبر 90 پر یہ حدیث موجود ہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اعمل، عمل کرو، بفرائض اللہ، ان چیزوں پر جنہیں اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے، تکن اتق الناس، تاکہ تم لوگوں میں متقی آدمی بن سکو۔ اللہ نے جن چیزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے، جن چیزوں کو تم پر واجب قرار دیا ہے، جن چیزوں کو تم پر ضروری قرار دیا ہے، اگر انسان انہیں عمل میں لا رہا ہے یا اس پر عمل کر رہا ہے تو یہ انسان کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے کہ جو اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ صرف 24 گھنٹے مسجد میں آنا یا تسبیح پڑھ لینا یا فقط زیارت عاشورہ پڑھنے سے انسان متقی نہیں ہوتا ہے۔ متقی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ نے جتنی چیزیں اس پہ فرض قرار دی ان ساری چیزوں میں وہ کھرا اترنا چاہیے، ساری کوالٹیز اس کے اندر ہونی چاہیے۔ بہترین شوہر ہونا چاہیے، اس میں بھی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ بہترین باپ ہونا چاہیے، تعلیم اور تربیت میں بھی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دوست ہے تو بہترین دوست ہونا چاہیے کہ اس میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ہے تو بہترین بھائی ہونا چاہیے، بہن کے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ اپنے باپ کے لیے ایک اچھی بیٹا ہونا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک بہترین رشتہ دار ہونا چاہیے۔ جتنی چیزیں اس پہ فرض قرار دی ہیں ان سب میں وہ آگے ہونا چاہیے، ان چیزوں کو انجام دے، کسی کے کہنے پر نہیں آئے، چونکہ اللہ نے مجھ پر یہ واجب قرار دیا ہے۔ لوگ جو کرتے ہیں کرنے دو میرے خلاف، وہ ان کا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں مجھے جواب دینا ہے۔ میرا کنسرٹ، میرا رشتہ، میرا رابطہ، میرا تعلق اللہ سے ہے، مجھے روز قیامت اللہ کو جواب دینا ہے۔ لہٰذا مجھ پر جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، بہن کے اعتبار سے، بھائی کے اعتبار سے، بیوی کے اعتبار سے، بچے کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے، دوست کے اعتبار سے، دینی بھائی کے اعتبار سے، ان ساری چیزوں میں بہتر ہونا چاہتا ہوں۔ اعمل فرائض اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے ان چیزوں کو بہترین طریقے سے انجام دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ متقی انسان ہو۔ جو آدمی اپنے فرائض کو اچھی طریقے سے انجام دے گا وہ اللہ کی نگاہ میں متقی ہے۔ جو آدمی صرف نماز پڑھ لے، جو آدمی صرف تسبیح اور تحلیل پڑھ لے، وہ آدمی متقی نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹرا بھی کچھ کرنا پڑے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ وہ ایکسٹرا کیا ہے وہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ اپنے معاشرے کو دیکھنا پڑے گا، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھنا پڑے گا، اپنی ماں سے اپنے رشتے کو دیکھنا پڑے گا، اپنے بھائی سے اپنے رشتے کو دیکھنا پڑے گا، اپنی بیوی سے اپنے رشتے کو دیکھنا پڑے گا، اپنی اولاد سے اپنے رشتے کو دیکھنا پڑے گا، اپنے رشتہ داروں سے اپنے رشتے کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ سارے رشتے دیکھے گا انسان، اور اگر اس میں اچھا نظر آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی نظر میں وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جو خدا کی نظر میں متقی ہو جاتا ہے وہ امام کی نظر میں کیسے متقی نہیں ہوگا؟ اور جو امام کی نظر میں متقی ہو گیا پھر وہ امام کے رکاب میں کیسے شامل نہیں ہوگا؟ تو لہٰذا آئیے اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے نفس کو تجلیہ کا بناتے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے اپنے نفس کے تزکیہ کرنے کا؟ اپنے آپ کو تجلیہ بنانا، اپنے نفس کو تجلیہ والا بنانا، یعنی واجبات الہی کا پابند بنانا۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ انشاءاللہ کل دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ روایات کے ذریعے سے، تاکہ انشاءاللہ ہم سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ رمضان ہمارے لیے خالی رمضان نہ گزرے بلکہ ایک روحانی فائدے والا رمضان گزرے، اور انشاءاللہ ہم اس میں کچھ نہ کچھ لے کر انشاءاللہ بارگاہ خدا سے اٹھیں۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے ذکر قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو مومنین مریض ہیں انہیں صحت فرما، جو مومنین پریشانی حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مومنین کے دل مقاصد کو اپنی بارگاہ میں برلا، جو مومنین کرونا کی وجہ سے مریض ہیں پروردگار تجھے عابد بیمار کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، ان کی عظمتوں کا واسطہ، ان کے خون حق کا واسطہ، پروردگار دو عالم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، انہیں صحت کاملہ عنایت فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کی جان و مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، ہمارے عمل سے ہمارے مولا واقع امام زمانہ کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ جو مومنین مریض ہیں یہاں یا جہاں کہیں بھی، ان کی صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ سب مل کر اما یجیب کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ۔